الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آج سورہ طارق کے مضامین کا خلاصہ سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ طارق مکی سورہ ہے، سورہ بلد کے بعد نازل ہوئی۔ ترتیب تلاوت میں 86 نمبر اور ترتیب نزول میں 36 نمبر ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ اس سورہ مبارکہ میں 2 مضامین بیان ہوئے ہیں، یعنی پہلا مضمون انسان مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اور دوسرا یہ کہ قرآن ایک قول فیصل ہے جسے کفار کی کوئی چال اور تدبیر زک نہ دے سکے گی۔ سب سے پہلے آسمان کے تاروں کو اس بات کی شہادت میں پیش کیا گیا ہے کہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ایک ہستی کی نگہبانی کے بغیر اپنی جگہ قائم اور باقی رہ سکتی ہو۔ پھر انسان کو خود اس کی اپنی ذات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ کس طرح نطفے کی ایک بوند سے اس کو وجود میں لایا گیا اور جیتا جاگتا انسان بنایا گیا۔ پھر فرمایا گیا کہ جو اللہ اس طرح اسے وجود میں لایا ہے وہ یقیناً اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، اور یہ دوبارہ پیدائش اس غرض کے لیے ہوگی کہ انسان ان تمام رازوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی، یعنی کہ ان تمام رازوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی جن پر دنیا میں پردہ پڑا رہ گیا تھا۔ اس وقت اپنے اعمال کے نتائج بھگتنے سے انسان نہ اپنے بل بوتے پر بچ سکے گا اور نہ کوئی اس کی مدد کو آ سکے گا۔ خاتمہ کلام پر ارشاد ہوا ہے کہ جس طرح آسمان سے بارش کا برسنا اور زمین سے درختوں اور فصلوں کا اگنا کوئی کھیل نہیں ہے بلکہ ایک سنجیدہ کام ہے، اسی طرح قرآن میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں وہ بھی کوئی مذاق نہیں ہیں بلکہ پختہ اور اٹل باتیں ہیں۔ پھر ایک فکرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسلی اور در پردہ کفار کو یہ دھمکی کہ دی گئی کہ بات ختم کر دی گئی اس دھمکی پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا صبر سے کام لیں، بہت جلد ان کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر۔
صدق اللہ العظیم الی الآخر السورہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اگلی صورت ہماری سورہ اعلیٰ ہے، جس کا مضامین کا خلاصہ ہم پیش کریں گے۔